ایک کام تو ہم 4 لوگ آپس میں گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اتنا سادہ نکاح دیا تھا اسلام۔ لیکن آج ہم نے پوری زندگی کا مقصد یہ بنا دیا، 18 20 25 30 سال تو نوجوان پہلے پڑھے گا، پھر کمائے گا، پھر اتنا کچھ وہ کما لے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ وہ پتہ نہیں کون فیصلہ کرے گا کہ اب یہ پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اور وہ فیصلہ جب ہو جائے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب شادی کرتے ہیں، اور شادی کے لیے بھی 30-40 لاکھ روپیہ ہو تو پھر شادی ہوتی ہے، اور اگر اس کے پاس اتنے نہیں ہیں یا اس کی فیملی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو ابھی پھر 2 سال اور ڈیلے کر لیتے ہیں، شادی دھوم دھام سے ہوگی، پتہ لگے خاندان میں، اور پوری زندگی کا مشن یہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جی 30-40 لاکھ بھی کر لیے میں نے، تو پھر ہم کہتے ہیں اب آپ کا نکاح کرتے ہیں، اور پھر وہ قرض کچھ اٹھاتا ہے، کچھ دوستوں سے لیتا ہے، چونکہ اتنا طویل فنکشن ہے، زندگی کا سارا مشن یہ ہے کہ ہم نے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ 30-40 سال لگا دیتے ہیں ہم پیسے کمانے میں، کاروبار بنانے میں، پھر ٹھا کر کے ہم جو ہے 3 دنوں کے اندر وہ 40-50 لاکھ روپیہ کاروبار سے نکال کر یوں لوگوں کے آگے نمائش کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ کچھ ان پڑھ جاہلوں نے آ کر جو ہے وہ یوں چھتوں پہ کھڑے ہو کر پیسے پھینکنا شروع کیے، تو اب جو بھی دیکھتا وہ کہتا ہے اس طرح اب ہم بھی کریں گے، اور اب اس کی ایک ویڈیو بھی نکلنی چاہیے اور وہ سوشل میڈیا سٹیٹس بھی بننا چاہیے، تو ہم نے پھر اس کو بھی ڈیزائن کر لیا۔ 2-4-10 دن کے بعد جب سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے، سب گھروں میں چلے گئے، تو اس دن پھر ہم کاروبار پہ 10 دن کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو ظاہری بات ہے پہلے اگر 1.5 کروڑ روپے کا کاروبار تھا، اب اس 1.5 کروڑ میں سے 40-50 لاکھ تو نکل چکا ہے، تو اب وہ پریشانیاں تو ہیں جن سے قرضے اٹھائے تھے، جن کے پیسے دینے تھے، اب ہم دن بہ دن پریشان ہیں، گھر میں ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے، اور کاروبار میں جن کے دینے ہیں، مال سپلائی ہے نہیں، گودام خالی ہے، اب کریں کیا؟ تو کوئی چپکے سے ایک بندہ مزید مشورہ ایڈ کرتا ہے کہ یہ جب سے ہماری نئی بہو نے گھر میں قدم رکھا ہے نا، رزق تو لگتا ہے روٹ ہی گیا ہے، یہ ایک نیا بیج وہ ڈال کے جاتا ہے نفرت کا، تو لوگ بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں 2-3 ماہ میں، ہاں یار چنگا پلا چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، گھر بک جاتے ہیں لوگوں کے، کاروبار چلتے ہم تباہ کر لیتے ہیں۔ دین تو دین ہے یار، ہم دنیاوی طور پر بھی اپنی خواہش کے اتنے اسیر ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی لگا کے جو ہم نے کاروبار بنایا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو اجاڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ قرضہ اتارتے اتارتے ہمارے 10 سال لگ جائیں یا 15 لگ جائیں، اور پھر ظاہری بات ہے جس کی شادی ہوئی ہے اب اس کے 2-3 بچے بھی ہیں، اب ان کی تربیت کے لیے اسکول کالجز کے اخراجات بھی ہیں، تو بیچارہ اسی ادھیڑ پن میں 2-3 بیماریوں کے ساتھ بستر پہ لگ جاتا ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کسی نے بتایا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوا، پینشن ملی اور مر گئے۔ بس ہماری زندگی میں ایک شادی ہوتی ہے اور ہم اس سے آگے سوچتے ہی نہیں، اس سے آگے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں تھا۔ میں تو جب یہ حالت دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے امام کا وہ شعر یاد آتا ہے، تیرے در سے یار جو پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔